السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ آپ کو روزانہ پڑھنی چاہیے جی، سورہ واقعہ۔ اور سورہ واقعہ کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے جی احادیث کے اندر، اور اس کے اگر آپ ترجمے پہ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جی اپنے بندوں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وحی کیا، اور ہم کیا ہیں جی؟ ہم کبھی غور اور فکر کرتے ہی نہیں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ ہماری جو زبان ہے یا جو ہم کو جو بات سمجھ میں آتی ہے جی، ہم نے کبھی اردو پڑھی نہیں، کبھی دیکھی نہیں، کبھی لکھی نہیں، لیکن کوئی بندہ اگر اردو میں بات کرتا ہے تو وہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری مادری زبان ہے۔ اب عربی کیا ہے؟ عرب کی زبان ہے اور قرآن عربی میں نازل ہوا، لیکن ہم کبھی یہ کوشش اور فکر اور جد و جہد نہیں کرتے کہ جو قرآن ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن ہم کیا سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں جی، عربی ہم نے سیکھ لی مدرسے میں جا کر، مسجد میں جا کر، ٹھیک ہے، لیکن کبھی ہم نے کیا اس کے اوپر غور کرا، کبھی فکر کری کہ ہاں جی یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ایٹ لیسٹ ہے کیا۔ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ ہاں جی میں آپ کو ایک پرچہ دے رہا ہوں اور اس کے اندر آپ کو ایک راز چھپا ہوا ہے جی، اگر وہ آپ کر لیں گے تو دنیاوی اعتبار سے آپ کو بہت زیادہ پیسہ ملے گا جی، بہت زیادہ آپ کی جو زندگی ہے وہ لائف سیٹ ہو جائے گی، تو آپ کیا کریں گے؟ سمجھنے کی کوشش کریں گے جی۔ نہیں سمجھ میں آئے گا تو کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے، اس نے کہ بھیا یہ پرچہ ملا ہے تو بتا کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے، اگر اس کے پاس سمجھ میں نہیں آیا تو دوسرے بندے کو پکڑیں گے، دوسرے کو سمجھ میں نہیں آیا تو تیسرے کو پڑھیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہاں جی آپ کو اس کی امپورٹنس نظر آ رہی ہے، آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ بھیا اس کو تلاش کر کیونکہ پیسہ ملے گا، اور وہ پیسہ بھی کیا ہے؟ مرنے کے بعد ختم۔ اب قرآن کیا ہم سے کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کی جو آیات ہیں وہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں، کبھی ہم غور اور فکر اس کے اوپر کرتے ہی نہیں، صرف اپنی اپنی زندگی کے اندر مصروف ہیں اور غفلت کی اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ ایکچول میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کبھی غور نہیں کرتے، ساری زندگیاں نکل گئی، بڑھاپا آ گیا، جوانی گزر گئی، کاروبار کے اندر زندگی گزر گئی، کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ قرآن ایکچول میں کیا کہتا ہے، کبھی ہماری طرف یہ خیال گیا تو کیا وجہ ہوئی کہ شیطان نے ہم کو گمراہ کر رکھا ہے، ہمارا جو ماحول جس کے ارد گرد ہم رہتے ہیں اس کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کی آیات کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ صرف سننے سنانے کی چیز نہیں ہے، اپنی زندگی کے اندر ہم کو قرآن کی آیات کو اتارنا ہے اور اس کے حساب سے مکمل اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کی سورہ واقعہ ہے، اس کی جو پہلی آیت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، إذا وقعت الواقعة جب قیامت قائم ہو جائے گی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، ليس لوقعتها كاذبة جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، خافضة رافعة وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ پست مطلب انسان کو تباہ اور برباد کر دے گی، جو بھی چیزیں بلندی آپ کو دکھ رہی ہے ظاہری طور پہ جب قیامت آئے گی تو سب پست ہو جائے گی، اور بلند بھی ہوگی۔ بلند کون ہوں گے؟ اپنے نام اعمال کی بنیاد پر، اپنی نیکیوں کی بنیاد کے اوپر ہم ہوں گے جی بلند۔ إذا رجت الأرض رجا جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا زبردست زلزلہ ہوگا جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، وبست الجبال بسا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فكانت هباء منبثا پھر وہ مسئلے پراگندہ غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ کون؟ جو پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے دھول جب ہوا میں اڑ جاتی ہے تو اس طریقے سے، وكنتم
أزواجا ثلاثة اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے. جب قیامت آئے گی تو سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو 3 طریقے سے ڈیوائڈ کر دے گا، یعنی کہ فوج ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہہ رہے ہیں. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة بس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے. سمجھ رہے ہیں؟ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اور بائیں ہاتھ والے یعنی کہ الٹے ہاتھ والے، یعنی کہ جن کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں ان کا کتنا ہی برا انجام ہوگا. اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے؟ بس دائیں ہاتھ والے کیا اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی کہ جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے. والسابقون السابقون اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، یعنی کہ جو نیکیوں کے اندر بہت آگے ہیں. اولئک المقربون، أولئك المقربون وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوں گے. مقرب یعنی کہ بہت زیادہ قریب ہوں گے. کس کے جی؟ اللہ تعالیٰ کے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو ملے گا. تو ظاہر سی بات ہے جنت کے لیول ہیں، اور سب سے جو ٹاپ لیول کی جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے. تو وہ اللہ کے بہت قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا عرش کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے. جو اس کی جو چھت ہے وہ ہے جی اللہ کا عرش. تو اللہ کے عرش کے سب سے زیادہ قریب کون ہوں گے؟ جو جنت الفردوس میں جن کو جگہ ملے گی. تو وہ کون ہوں گے جی؟ مقربین. والسابقون السابقون. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے جی. وہ لوگ جو آگے والے ہیں اور وہ تو آگے والے ہی ہیں، یعنی نیکیوں کے اندر پہل کرتے ہیں جی، ہر اچھے کام کے اندر پہل کرتے ہیں. في جنات النعيم نعمتوں والی جنت میں ہیں. کون سی؟ نعمتوں والی جنت، جس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. ثلة من الأولين بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا. سلۃ من الاولین یعنی کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو اسٹارٹنگ کے اندر ایمان لائے، ان میں سے موسٹلی لوگ اللہ کے قریب ہوں گے، یعنی کہ مقربین کے اندر سے ہوں گے. جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائے گا. وقليل من الآخرين اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی کہ جو آگے آنے والے، یعنی جو قیامت کے قریب جو لوگ ہوں گے، یعنی کہ جو صحابہ کے بعد جو، یعنی کہ بہت کم ہوں گے جو قیامت کے قریب جو لوگ ہوں گے. اس میں سے بہت تھوڑے ہی لوگ کہہ سکتے ہیں جی ایسی جنت میں جائیں گے جس کے اندر سے اکثریت جو لوگ ہوگی اس میں پہلوں کی ہوگی. على سرر موضونة یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایسا کرسی ہوگی، تھرون ہوگا، سنگھاسن جس کو ہم بولتے ہیں، علی سرور موضونہ. یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر. تخت ہوتا ہے نا کرسی، بادشاہوں کی بیٹھنے کی جگہ. متكئين عليها متقابلين ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یعنی کہ ایک جنتی سامنے ہے، ایک جنتی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تخت بیٹھا ہوا ہے جی، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جی، تکیہ لگائے. سوچ رہے ہیں کیا ہی نظارہ ہے جی جنت کا یہ. يطوف عليهم ولدان مخلدون ان کے پاس
ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کریں گے، یعنی کہ خدام. آپ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سونے کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ آرڈر کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے سامان لے کر آ رہے ہیں جی، جام لے کر آ رہے ہیں جی، شربت لے کر آ رہے ہیں، کھانے کی کوئی چیز آپ منگا رہے ہیں، تو آپ سوچیے جی کیا حسین منظر ہے جی جنت والوں کا. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جی سورہ واقعہ کے اندر. ہم کبھی غور و فکر کرتے ہی نہیں. اب یہ جو چیز ان کو حاصل ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں جی، قربانیاں. انہوں نے اپنی نفس کی جو خواہشات تھی اس کو قربان کیا. انہوں نے اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا نبی کیا چاہتا ہے، اس کو امپورٹنس دی، یعنی کہ اپنی بری عادتوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، نفس کے غلام نہیں بنے جی، اپنی خواہشات کے غلام نہیں بنے، اللہ کی احکامات کو مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی ہر حال کے اندر، ہر ماحول کے اندر. مشکلات آئیں تو صبر کیا، آسانیاں آئیں تو اللہ کا شکر ادا کرا. تو ایسے لوگوں کے لیے ہیں جی جنت کی یہ حسین اور ایسی نعمتیں جو ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتا رہا ہے تو ہم کو پتہ چل رہا ہے، لیکن انسان کے ذہن کے اوپر کبھی ایسا گمان آ ہی نہیں سکتا کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی. آگے دیکھیے جی. بأكواب وأباريق وكأس من معين. آب خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو. سمجھ رہے ہیں؟ آپ خورے مطلب گلاس جس کے اندر پیا جاتا ہے شربت، اور جگ، سمجھ رہے، اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے، یعنی کہ ایسی شراب، ایسا جام یا ایسی شربت ہم کو دی جائے گی. کیونکہ اگر انسان دنیاوی اعتبار سے جو شراب ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے، پینے کے بعد بے ہوشی آ جاتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، سر بھاری بھاری ہو جاتا ہے، لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا. وفاكهة مما يتخيرون. اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں. میوے ہوں گے جی، پلیٹوں کے اندر لگے ہوئے میوے. سوچ رہے ہیں کس کو مل رہا ہے جی؟ جنتی لوگوں کو. ولحم طير مما يشتهون. اور پرندوں کے گوشت. کس کے گوشت؟ پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہو، یعنی کہ جو ان کو پسند ہو. فار ایگزامپل آپ کو چکن کا گوشت اچھا لگتا ہے جی، آپ کی خواہش ہوگی وہ آپ کے سامنے. اور قسم کا گوشت اگر آپ کو چاہیے ہو، مچھلی کا گوشت ہے جی، وہ آپ کے سامنے. ایکس وائی زیڈ جو آپ سوچیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. وحور عين. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. ہوتا ہے نا کیا جی، بڑی آنکھوں والی عورتیں اچھی لگتی ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جو حوریں ہوں گی ان کی آنکھیں ہوں گی جی بڑی بڑی. كأمثال اللؤلؤ المكنون. جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی. کبھی آپ سونار کی دکان پہ گئے تو وہ جو سونار جو ہوتا ہے نا، جو بیش قیمتی جو ہیرے ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں، تو ان کو بڑا پیک کر کے صندوق کے اندر لپیٹ کے رکھتا ہے، پھر وہ نکالتا ہے کہ ہاں جی دیکھیے، یہ دیکھیے جی، ہاں یہ موتی دیکھیے. اس کو ڈسپلے پہ نہیں لگاتا وہ، کیونکہ وہ کسی سلیکٹڈ کسٹمر کو دکھائے جاتے ہیں. تو ایسے ہی وہ جو حوریں ہیں نا، وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. جزاء بما كانوا يعملون. اب یہ جو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ یہ صلاح ہے ان کے اعمال کا جو وہ دنیا کے اندر کرتے تھے. کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ دنیا، یعنی کہ ہماری زندگی جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں. آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم ویڈیو کو ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، تو یہ ایک ہمارا عمل ہے.
آپ نے سنا، ہم نے کہا، لیکن آپ نے اس کو اپنی زندگی میں کتنا امپلیمنٹ کیا؟ ٹھیک ہے، قرآن کو پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیا اس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں؟ جی نماز ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم نماز ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، ایون غیر مسلم لوگ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، لیکن پڑھتے کتنے ہیں؟ یعنی کہ ان کو جو عمل مل رہا ہے ان کی جاننے کی بنیاد پہ نہیں، ان کے علم کی بنیاد پہ نہیں، یعنی کہ وہ عمل کرتے تھے، اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ان کو مل رہی ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات۔ اب ایک ایسا ماحول ہوگا جہاں صرف اچھا ہی اچھا ہوگا، کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی جیسے دنیا کے اندر انسان کر دیتا ہے، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات کوئی ہم کو دکھے گی۔ ہر جگہ صرف اچھی باتیں ہم کو سنیں گی، کوئی فالتو بات نہیں ہوگی۔ کیا ہوگی وہ بات؟ إلا قيلا سلاما سلاما، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ تو ہم کو بھی چاہیے دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہم کو دکھے تو ہم اس کو سلام کریں۔ آج کل آپ دیکھیں مسلم معاشرے کے اندر یہ چیزیں بالکل ہی ختم ہو گئی ہیں، کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا، ہر کوئی چاہتا ہے سامنے والا بندہ مجھ کو سلام دے، میں تو سیٹ ہوں، میرے پاس تو بہت دولت ہے، میں بہت بڑا عالم ہوں، مجھے ہر چیز آتی ہے، تو تقاضا یہ ہے کہ میں بڑا ہوں رتبے کے اندر، مجھے سلام کیا جائے۔ نہیں، اگر آپ پہل کر دیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اگر وہ پہل کر دے گا تو وہ سلام کر کے اب وہ کیا ہوتا ہے جی، ایک کوئی دوسرا نہ کسی کو سلام کر رہا، لیکن جنت کے اندر کیا ہے؟ سلام ہی سلام کی آوازیں ہوں گی، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اور ہم دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے سلام کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مقربین لوگوں کی ہے جی پہچان، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ واقعہ کے اندر اسٹارٹنگ کی آیات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اصحاب الیمین یعنی کہ دائیں ہاتھ والے، یعنی کہ جو ہوں گے تو صحیح، ایمان والے بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، لیکن ان لوگوں سے کم جن کا بیان ہو، ان سے کم لیول کا ان کو ملے گا جی درجہ۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو بہت ہی مقرب بندے ہوں گے جی، اللہ کے بہت مقربین کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو کرے گا جی شامل۔ تو ان کی فضائل یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے کہ ان کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا جی جنت کے اندر۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔